تو جو آدمی سیرت جانتا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لے گا کہ یہ بقرہ اسے اور عائشہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں نے تفسیر کو غلط بیان کی ہے، یہ اچھی طریقے سے وہ سمجھ لے گا۔ تو میرے دوستوں، سیرت ایک برج ہے جو آپ کو قرآن و حدیث کے درمیان لنک پیدا کرنی ہے۔ تو سیرت کا جاننا یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا سمجھنا ہے۔ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے اور اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ اور سیرت کا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ سیرت جاننے والا اپنی زندگی میں اسے بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث کے کوئی حصہ ہے، وہ اپنی زندگی میں اسے لانا موقع کی تلاش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سیرت جانتا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے ہے اور وہ اپنے زندگی کے ہر گوشے کو اس میں ڈھونڈ لے سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو سیرت کے کئی فائدے ہیں جو بتاتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے سننے میں اور مزہ آئے گا، لیکن ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے سیرت کا؟ نیک صورت اور نیک سیرت۔ نیک صورت اور نیک سیرت کب بولتے ہیں؟ یہ جب پڑھ دیتے ہیں لڑکے کا، تب بولتے ہیں کہ لڑکی نیک صورت ہو اور نیک سیرت ہو۔ یہ کیا مطلب نیک سیرت؟ یعنی کیریکٹر، ایک مطلب ہے سیرت کا۔ دوسرا مطلب سیرت کا یہ ہے کہ بایوگرافی۔ بایوگرافی کیا مطلب؟ بایوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کے تعلق سے اس کی پورے باتیں جمع کی جائے۔ اور ہسٹری کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ اس میں ایک آدمی کے تعلق سے نہیں بلکہ پورے چیزیں اس میں آتی ہیں، وقت کا تعلق سے اور زمانے کے تعلق سے، اس میں جو ہے جگہ کے تعلق سے پوری باتیں آتی ہیں۔ صرف ایک آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے پوری باتیں آتی ہیں، اسی کو بایوگرافی کہتے ہیں۔ دیکھیں آٹو بایوگرافی وہ کیا ہے؟ جب آدمی اپنے بارے میں لکھتا ہے، ایک آدمی آیا وہ اپنے بارے میں لکھا تو اسے کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، اردو میں کہتے ہیں اپنی سرگزشت، اور بایوگرافی کہتے ہیں سرگزشت۔ تو سیرت کا مطلب کیا ہے؟ بایوگرافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوری باتیں اس کے اندر رہیں گی، یہ ہے سیرت۔ اچھا، سیرت کو جاننے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ، اصل اچیومنٹ کو آپ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین میں آئے، کن لوگوں سے مخاطب کیے؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے؟ وہ کون سی زمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے؟ پورے چیزیں جاننا ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہم کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آئے، اس زمین کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین میں آئے جسے کہا جاتا ہے عرب، جسے کہتے ہیں عرب کی زمین، عربستان، عربیہ۔ کیا مطلب ہے عرب کا؟ عرب کا مطلب ہے صحرا، ڈیزرٹ، ایک مطلب آتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، صحرا، دور دور تک کچھ بھی نہیں، صرف ریت ہے، مٹی ہے، بس گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور رات ہو جائے تو خطرناک سردی ہوتی ہے۔ عرب کی زمین کی خاصیت کیا ہے؟ دن خطرناک گرم ہوتے ہیں اور رات خطرناک سرد ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دن میں ایسی گرمی جو 50 کے اوپر چلے جاتا ہے اور رات میں ایسی ٹھنڈی مائنس پہ پہنچ جاتا ہے۔ مسئلہ کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے اس کی کہ یہاں کوئی ابر نہیں ہے۔ ابر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زمین کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ابر نہیں ہے، آپ کے اوپر سورج کی کرنیں ڈائریکٹ پڑیں گی اور سورج چلے جائے تو آسمان کی جو ٹھنڈی ہے ڈائریکٹ نیچے اتر جائے گی۔ یہ جو مسافت ہے آپ تھوڑی دیر طے کریں گے تو اس کے اوپر خطرناک سردی ہے۔ اب فلائٹ میں جائیں گے تو فلائٹ جو ہے 3000 میٹر اوپر اڑتی ہے، تو اس کے باہر آپ جو فلائٹ کے باہر اندر فلائٹ میں دکھایا جائے گا کہ باہر -17 ڈگری ہے، باہر -14 ہے، باہر -10 ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ابر کے ٹیمپریچر کے اوپر سردی ہے۔